وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سعودی عرب کے ولی عہد نے قطر سعودی مشترکہ رابطہ کونسل کے اجلاس کی صدارت کی۔ صاحب سمو امیر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ، سیکیورٹی اور خطے کے استحکام کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے وائز ایوارڈ کی تقریب برائے تقسیم انعامات میں شرکت کی۔ یہ تقریب تعلیم کے شعبے میں جدت کاری کے متعلق ہونے والی عالمی کانفرنس وائز 2021 کے موقع پر منعقد کی گئی۔ اور افغانستان اور نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی ODI سیریز 21، 23 اور 25 جنوری 2022 کو دوحہ میں کھیلی جائے گی۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود نے قطر سعودی رابطہ کونسل کے 6 اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس دیوان امیری میں ہوا، جس کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے سعودی ولی عہد کو خوش آمدید کہا اور ان کے دورے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تاریخی تعلقات اور بھی مضبوط ہوں گے۔ بالخصوص خطے کو درپیش حالات کو دیکھتے ہوئے یہ دورہ خاصا اہم ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں اور دونوں برادر عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود نے صاحب سمو امیر اور ریاست قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوحہ میں اپنی موجودگی اور پرتپاک استقبال پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ رابطہ کونسل کا 6 اجلاس دو طرفہ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور مستقبل قریب میں دونوں ملکوں کو حاصل مواقع کا اس طرح استعمال ہوگا جس سے نہ صرف قطر اور سعودی عرب کو بلکہ پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ اجلاس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو تمام شعبوں بالخصوص سیکیورٹی، معیشت، سرمایہ کاری اور سیاسی شعبوں میں مزید مستحکم کرنے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ رابطہ کونسل نے مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی مسائل اور خطے کے استحکام اور سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری پہلوؤں پر بھی غور و خوض کیا۔ اجلاس کے اختتام پر صاحب سمو امیر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے رابطہ کونسل کے 6 اجلاس کے منٹس پر دستخط کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، متعدد شیوخ اور وزراء نے قطر کی جانب سے اور سعودی ولی عہد کے ہمراہ وفد کے اراکین نے سعودی عرب کی جانب سے اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود جب دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود نے دیوان امیری میں ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مضبوط تر بنانے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے صاحب سمو امیر کی خدمت میں خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں صاحب سمو امیر نے سعودی بادشاہ کی صحت و عافیت اور سعودی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک جذبات ظاہر کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور متعدد شیوخ اور وزراء اور سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد کے ہمراہ وفد کے اراکین بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔
اس سے قبل جب سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ان کا استقبال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی بھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اسی طرح متعدد شیوخ اور وزراء کے علاوہ سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ اور قطر میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان آل سعود بھی استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ سعودی ولی عہد کا یہ دورہ ریاض میں ہونے والی جی سی سی سربراہ کانفرنس سے چند دن قبل ہوا ہے اور العلا سمٹ کے بعد ریاض میں ہونے والی یہ دوسری جی سی سی سربراہ کانفرنس ہوگی۔ صاحب سمو امیر نے شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے اعزاز میں اسلامی آرٹ میوزیم میں پرتکلف عشائیہ دیا، جس میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور متعدد شیوخ اور وزراء بھی ڈنر پر موجود تھے۔ قطری کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے درمیان مذاکرات اور قطر سعودی رابطہ کونسل کے چھٹے اجلاس کے نتائج کے حوالے سے خوشگوار احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح کابینہ نے قطر اور ترکی کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے 7ویں سیشن کے نتائج کی تعریف کی۔ یہ اجلاس صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کی صدارت میں ہوا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جرمنی کے نئے چانسلر جناب اولاف چارلس کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور جرمن عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک جذبات ظاہر کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جرمن چانسلر کو تہنیت کے برقی تار روانہ کیے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخ موزہ بنت ناصر نے تعلیم کے شعبے میں جدت کاری اور انوویشن کے متعلق عالمی سربراہ کانفرنس وائز 2021 کے 10ویں ایڈیشن کے ضمن میں منعقدہ تقریب برائے تقسیم انعامات وائز ایوارڈز میں شرکت کی۔ قطر فاؤنڈیشن کی گورننگ کونسل کی نائب سربراہ اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی اور دنیا کے مختلف ملکوں کے ماہرین تعلیم، دانشوران اور عہدیداران بھی تقریب میں موجود تھے۔ وائز ایوارڈز کے آخری مراحل میں 9 ملکوں کے 12 پروجیکٹس کے درمیان مقابلہ تھا، جن میں سے 6 تعلیمی منصوبوں کو ان کی جدت کاری، پائیداری اور افراد اور سوسائٹیز پر ان کے مثبت اثرات اور مقامی اور عالمی سطح پر ان کی اہمیت کو مد نظر دیکھتے ہوئے قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس ہوا، جس کے دوران ایجنڈے پر درج موضوعات کا جائزہ لیا گیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ کابینہ نے کہا کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ کابینہ نے قیمتوں کی حد کو متعین کرنے اور اسی طرح منافع کی شرح متعین کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی بھی منظوری دی۔ اسی طرح قطر اور کویت کے درمیان رفاہی اور انسانی کاموں میں تعاون کے متعلق MOU اور لخویہ اور روس کے نیشنل گارڈز کے درمیان ہونے والے معاہدے کے ڈرافٹ کو بھی منظوری دی۔ وزیر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے مختلف شہروں کے میئرز کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزارت ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی اور امریکی شہروں کے درمیان انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں اور بالخصوص ماحولیاتی تبدیلی کے میدان میں ان کو مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔
قطر نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں امن و سلامتی کے تحفظ کے متعلق ہونے والے اقوام متحدہ کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ قطر نے عطیہ دہندگان کی عالمی کانفرنس میں شرکت کی، جس کے دوران قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے مرکزی فنڈ کے لیے سال 2021-2022 کے لیے $2 ملین عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے اعلی کمیشن کی سپورٹ کے لیے کئی برسوں پر مشتمل $16 ملین کا عطیہ دے گا۔ اس اعلان میں وضاحت کی گئی ہے کہ اس عطیے میں سے $4 ملین سال 2021 کے لیے اور $4 ملین سال 2022 کے بجٹ کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں قطر کے مستقل وفد کی قائم مقام ناظم الامور محترمہ جوہرہ عبدالعزیز السویدی نے کمیشن کی ایک کانفرنس میں اس عطیے کا اعلان کیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ فیفا عرب کپ 2021 کے کوارٹر فائنلز کا مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ کل 10 دسمبر کو 2 میچ اور پرسوں 11 دسمبر کو بھی 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ کل کے دوسرے کوارٹر فائنل میں قطر کا مقابلہ UAE سے ہوگا۔ یہ میچ رات 10 بجے کھیلا جائے گا۔ افغانستان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 3 ODIs پر مشتمل سیریز میں نیدرلینڈ کی ٹیم کی میزبانی کرے گا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ افغان ٹیم 21، 23 اور 25 جنوری 2022 کو دوحہ کے ایشین ٹاؤن میں تینوں میچوں کی میزبانی کرے گی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سعودی عرب کے ولی عہد نے قطر سعودی مشترکہ رابطہ کونسل کے اجلاس کی صدارت کی۔ صاحب سمو امیر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ، سیکیورٹی اور خطے کے استحکام کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ صاحبۃ السمو شیخ موزہ بنت ناصر نے وائز ایوارڈ کی تقریب برائے تقسیم انعامات میں شرکت کی۔ یہ تقریب تعلیم کے شعبے میں جدت کاری کے متعلق ہونے والی عالمی کانفرنس وائز 2021 کے موقع پر منعقد کی گئی۔ اور افغانستان اور نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی ODI سیریز 21، 23 اور 25 جنوری 2022 کو دوحہ میں کھیلی جائے گی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔